دا ڈیزائر ناول بائی ماہی راجپوت ایپیسوڈ نمبر 19۔ عزائم شاہ کو گھر سے آئے ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ ان 2 ماہ میں اس کی زندگی اکثر بدل چکی تھی۔ وہ جو لائم لائٹ کا عادی تھا اب شہر سے دور ایک گمنام زندگی گزار رہا تھا۔ کوئی اس کا پریشان حال نہ تھا، کسی کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ ان 2 ماہ میں اس کو واسق شاہ نے اپنی جائیداد، اپنی بزنس، ہر جگہ سے آگ کر دیا تھا۔ شاہ گروپ آف انڈسٹریز جو کبھی عزائم واسق شاہ کے دم سے چلتی تھی، اس انڈسٹری سے عزائم کو دھکے مار کر نکالا گیا تھا۔ وہ گھر بزنس سے مکمل بے دخل ہو چکا تھا۔ اس کی ڈوبتی شہرت کو دیکھ کر شو بزنس کے تمام مووی ڈائریکٹر جو کبھی عزائم شاہ کو سائن کرنے کے لیے اس کے آگے پیچھے پھرتے تھے، اب اسے آنکھیں دکھانے لگے تھے۔ اس کے تمام پروجیکٹس جن پر وہ کام کر رہا تھا، بڑے طریقے سے اسے نکال دیا گیا تھا۔ عزائم شاہ کے زوال کا وقت آ پہنچا تھا، مگر اس سب کے باوجود عزائم شاہ کا دل مطمئن تھا۔ اسے لوگوں کے بدلتے رویے کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اسے اپنے اللہ پر اندھا یقین تھا۔ وہ جانتا تھا یہ اس کے رب کی طرف سے آزمائش ہے، جس سے بہت جلد اسے سرخ رخ کیا جائے گا۔ اس کا ایمان تھا کہ عزت ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ کیا ہوا جو وہ مشکل میں گھرا ہوا ہے؟ اس کے شب علم کے طلوع کی سحر بھی ہوگی۔ عزائم شاہ کے سجدے پہلے سے زیادہ طویل ہو گئے تھے۔ وہ ہر وقت اپنے خالق کو یاد کرتا تھا۔ اس نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ رکھا تھا۔ بہت جلد اس کی زندگی میں ایک نیا انقلاب آنے والا تھا۔ جانے قسمت اب کس موڑ پر مڑنے والی تھی۔ یہ منظر درانی ہاؤس کے لاؤنج کا ہے، جہاں سفید کلف لگا سوٹ پہنے صوفے پر بیٹھا زبیر ملک بڑے کروفر سے انتہائی ارد گرد کا تنقیدی جائزہ لینے میں مصروف تھا، جب اس کی نظر ایک تصویر پر جم گئی۔ وہ کتنی ہی دیر اس تصویر کو ایک ٹرانس کی کیفیت میں دیکھتا رہا۔ سامنے ہی سالار درانی خاموش بیٹھا اس کو دیکھ رہا تھا۔ اسے زبیر ملک کی پرسنالٹی نے پہلے ہی ملاقات میں کافی مرعوب کیا تھا۔ اس نے آج سے پہلے زبیر ملک کے بارے میں سن رکھا تھا، مگر کبھی ملنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ وہ تہام ملک کو بہت اچھے سے جانتا تھا، وہ زبیر ملک کو دیکھ رہا تھا، جبکہ دوسرے صوفے پر تہام ملک اور زاوی شاہ بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ ساتھ ہی ایک کونے میں بیٹھی انود شاہ گمسم سی کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں ٹکائے بیٹھی تھی۔ السلام علیکم۔ مریحہ درانی کی شوخ چنچل آواز نے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا، سوائے زبیر ملک کے۔ زبیر ملک کی نظریں ابھی بھی اس تصویر پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ اس چہرے کو ہزاروں کی تعداد میں پہچان سکتا تھا۔ ابتہاج شاہ۔ اس کے لب آہستہ سے ہلے، پھر اس نے ایک کٹیلی نظر تہام ملک پر ڈالی، جو اب محبت لٹاتی نظروں سے مریحہ کو دیکھ رہا تھا۔ میرے خیال سے ہمیں مدعے کی بات پر آنا چاہیے، زبیر ملک نے انتہائی گمبھیر لہجے میں کہا۔ سب لوگ اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ جی ضرور، سالار درانی نے زبیر سے اتفاق کرتے کہا۔ درانی صاحب، میں اپنے بیٹے تہام ملک کا رشتہ آپ کی بیٹی مریحہ کے ساتھ طے کرنا چاہتا ہوں، اور بچے بھی یہی چاہتے ہیں۔ آپ تہام کے بارے میں چھان بین کر لیں اچھے سے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ زبیر ملک نے رٹا رٹایا جملہ ادا کیا۔ اس کی بات سن کر سالار نے سوچنے کے لیے وقت مانگا، جو زبیر نے بنا کسی حل بہانے کے مان لیا، اور پھر کچھ ہی دیر میں خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ تہام ملک جانتا تھا کہ سالار درانی نے سوچنے کے لیے وقت مانگنے کی صرف فارمیلٹی پوری کی ہے، وہ حقیقت میں اس رشتے سے پوری طرح مطمئن ہے۔ کھانا کھانے کے بعد قہوہ پیا گیا اور سالار درانی اور زبیر ملک آپس میں بزنس ڈسکشن کرنے کے لگے، جبکہ انود کو گھبراہٹ سی محسوس ہوئی اور وہ ان سب سے ایکسکیوز کرتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس دوران پہلی بار زبیر ملک کی نظر انود درانی پر پڑی تو گویا پلٹنا بھول گئی۔ وہ انود کے چہرے میں اس شخص کی شبیہ پہچان گیا تھا، مگر وہ خود کو کمپوز کر چکا تھا۔ اپنے چہرے کو بلا تاثر رکھنا اور مقابل کو دھوکہ دینا زبیر ملک کو خوب آتا تھا۔ وہ انتہائی شاطر دماغ کا حامل تھا۔ ابھی بھی وہ باتیں سب سے کر رہا تھا، مگر اس کا دھیان انود کی طرف تھا۔ میرے خیال سے اب ہمیں چلنا چاہیے، زبیر ملک نے گھڑی کی جانب دیکھتے کہا۔ ارے اتنی جلدی؟ کچھ دیر اور بیٹھیں، انتہائی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، سالار درانی نے آداب میزبانی نبھاتے کہا۔ مجھے بھی آپ سے مل کر خوشی ہوئی درانی صاحب، اب جب رشتہ داری بن گئی تو آنا جانا تو ہوتا رہے گا، آپ کبھی ہمیں بھی اپنی خدمت کا موقع دیں، زبیر ملک نے مروتاً کہا۔ اس کی نظر ایک بار پھر اس انلارج تصویر پر پڑی۔ جی ضرور، انشاءاللہ آئیں گے کبھی، سالار درانی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ وہاں سے چلے گئے، اور اب زاوی شاہ سالار درانی بیٹھے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ انود درانی جیسے ہی کمرے میں پہنچی، دروازہ بند کرتی دروازے سے ٹیک لگائے گہرے سانس لینے لگی۔ یکدم اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوا اور وہ منہ پر ہاتھ رکھتی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔
کافی دیر تک واش بیسن پر جھکی انود شاہ وامٹنگ کرتی رہی اور پھر منہ ہاتھ دھوتی کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آتے ہی انود بیڈ پر تھکے انداز میں لیٹی اور پھر کتنی ہی دیر ایک ہی پوزیشن میں لیٹے لیٹے وہ ماضی کی خوبصورت یادوں میں گم ہو چکی تھی۔ انود کی آنکھوں سے متواتر آنسو ٹپکنے لگے اور اس کے ہاتھ مسلسل اس کے پیٹ پر چل رہے تھے۔ ایک خوبصورت احساس کے تحت وہ مسکرا اٹھی۔ میرا بیبی، انود شاہ کے لب ہلے۔ میرے زائم کی محبت کی نشانی۔ انود کے لب بے ساختہ مسکرا اٹھے۔ اسے کچھ روز پہلے ہی اپنے اندر تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ کنفرمیشن کے لیے اس نے ٹیسٹ کروائے۔ وہ زائم شاہ کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ پہلی بار انود کو ماں بننے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ اس کی خوشی ناقابل بیان تھی، مگر وہ چاہ کر بھی اپنی خوشی کا کسی سے ذکر نہیں کر سکی، کیونکہ وہ یہ گڈ نیوز سب سے پہلے عزائم شاہ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ مگر عزائم شاہ تو جانے کہاں چلا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عورت کے لیے ماں بننے کا احساس دنیا کے تمام احساسات سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، اور اپنے من چاہے مرد کے بچے کی ماں بننا تو ہر عورت کا خواب ہوتا ہے۔ اس خواب کی تعبیر پا کر عورت مغرور ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی انود شاہ بھی اپنی قسمت پر نازاں تھی۔ وہ اپنی زندگی کے تمام دکھ، تمام تکلیفیں اور محرومیاں بھول چکی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا بچہ اپنے باپ عزائم شاہ کی محبت سے کبھی محروم نہ ہو، جیسے اس کا بچپن اپنے باپ کی محبت سے محروم گزرا۔ مگر قسمت کی صدم ظریفی یہ تھی کہ وہ چاہ کر بھی عزائم کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ کیسے اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ رہتی، کیسے وہ اس شخص کے ساتھ خوشگوار ازدواجی زندگی گزار سکتی تھی جس نے اسے اس کی پوری دنیا چھین لی تھی۔ جب سے عزائم شاہ گیا تھا، ایشم انود سے دور بھاگ رہی تھی۔ وہ معصوم بچی تھی، مگر اسے اپنے باپ سے عشق تھا، بالکل ویسے ہی جیسے انود کو اپنے باپ ابتہاج شاہ سے عشق تھا۔ انود بھی آلین کو اپنے باپ کا مجرم سمجھتی تھی، اور آج ایشم اسے اپنے باپ کا مجرم سمجھ رہی تھی۔ اسے بولتے ہیں مکافات عمل۔ انود کے ارد گرد اس کے اپنوں کا ہجوم تھا۔ اس کے پاس سالار درانی تھا، مریحہ تھی، واسق شاہ تھے، مگر اس سب کے باوجود وہ تہی دامہ تھی، کیونکہ اسے ایشم چاہیے تھی، اسے عزائم شاہ چاہیے تھا، مگر نہ تو ایشم اس کے پاس تھی، نہ ہی عزائم شاہ اس کے پاس تھا۔ پچھلی کئی راتوں کی طرح اس کی آج کی رات بھی جاگتے ہوئے، روتے ہوئے گزرنے والی تھی، مگر افسوس وہ تنہا تھی، اسے تنہا ہی رہنا تھا۔ اگلی صبح انود شاہ اپنے چیک اپ کے لیے گئی۔ جب اسے فالو کرتا زاوق شاہ بھی وہیں پہنچا اور انود کے ڈاکٹر سے اس کی حالت کے بارے میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے اسے انود کی پریگنینسی پازیٹیو ہونے کی خبر سنائی، جسے سننے کے بعد زاوق شاہ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ عزائم اور انود کا رشتہ اس حد تک مضبوط ہے۔ وہ اس رشتے کو ختم کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا تھا، جبکہ سب سے بڑا پلانر تو اللہ تھا، جس نے زاوق شاہ کو منہ کے بل گرایا تھا۔ زاوی سائیں، آپ؟ انود شاہ نے زاوق شاہ کو وہاں دیکھا تو حیرت سے استفسار کیا۔ جی دلبر سائیں، میں یہاں سے گزر رہا تھا تو آپ کی گاڑی دیکھی تو آپ کو فالو کرتا یہاں آ گیا، زاوق شاہ نے انود سے غلط بیانی کرتے کہا۔ انود نے ہنکارا بھرا، وہ زاوق شاہ کو جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ دوسری طرف عزائم شاہ آج شہر لوٹا تھا اور وہ زبیر ملک کے ساتھ کسی کام سے جا رہا تھا۔ جب زبیر ملک اسے اپنے ساتھ کسی دوست کی عیادت کے لیے ہاسپٹل لے آیا، عزائم شاہ جیسے ہی زبیر ملک کے ساتھ اس کی دوست کی عیادت کے لیے وارڈ میں جانے لگا، اسے انود کی ایک جھلک نظر آئی اور وہ زبیر سے ایکسکیوز کرتا اس جانب بڑھ گیا۔ سامنے ہی انود اور زاوق شاہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ عزائم شاہ نے بمشکل خود پر قابو پایا اور اپنے آپ کو سنبھالتا واپسی کی جانب مڑا۔ جب اس کی پیٹھ پر زاوق کی نظر پڑی، وہ عزائم شاہ کو کروڑوں میں پہچان سکتا تھا۔ زاوق شاہ کا شیطانی دماغ ایک بار پھر سے چلنے لگا۔ وہ انود اور عزائم کے رشتے میں ایک آخری ڈرار ڈالنے کا کام کرنا چاہتا تھا۔ دلبر سائیں، آپ جا کر گاڑی میں بیٹھیں، میں ابھی آتا ہوں، زاوق شاہ نے انود کو کہا۔ انود سر ہلاتی باہر کی طرف چلی گئی۔ وہ اس وقت فرار چاہتی تھی زاوق شاہ سے۔ زاوق شاہ انود کو باہر بھیج کر عزائم کے پاس آیا اور اس سے بات کرنے لگا۔ ہیلو ڈیئر کزن، زاوق شاہ نے عزائم کو پکارا، جو کہ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے کنفیوز سا کھڑا تھا۔ عزائم نے اس کی جانب دیکھا اور بنا جواب دیے کھڑا رہا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عزائم کی طرف سے مکمل خاموشی محسوس کرتے زاوق نے اگلا سوال داغا۔ میں نے تم سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نہیں نا؟ سو مائنڈ یور اون بزنس، چھچھورے میجر، عزائم شاہ نے سینے پر ہاتھ باندھتے کہا۔ رسی جل گئی پر بل نہیں گئے۔ نائس، ویری نائس عزائم شاہ، تمہاری یہی اکڑ تمہارا نقصان کرتی ہے۔ تم نے اپنے اس غرور کی وجہ سے ہی منہ کے بل گرے ہو۔ ویل، فار یور کائنڈ انفارمیشن، میں یہاں اپنی دلبر انود شاہ کے ساتھ آیا ہوں تمہارا بیبی ابارٹ کروانے۔ زاوق شاہ نے کہکا لگایا۔ ہاسپٹل کے اسٹاف اور باقی لوگ اسے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے، مگر اسے پرواہ کہاں تھی۔
وہ جلن اور حسد کی آگ میں جل رہا تھا اور اس جلن سے سب کو برباد کرنا چاہتا تھا۔ عزائم شاہ اس کی بات سن کر شاکڈ ہوا اور پھر غصے میں آگے بڑھا اور زاوی شاہ کے گریبان سے اسے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا ہاسپٹل سے باہر لایا اور پارکنگ ایریا میں لے جا کر اسے بے دردی سے مارا۔ زاوی شاہ نے خود کو چھڑانے کی کوشش نہیں کی، وہ جو چاہتا تھا کر چکا تھا۔ عزائم شاہ اسے بے دردی سے مار رہا تھا۔ انوت نے آگے بڑھتے اسے چھڑانے کی کوشش کی، جب عزائم نے آگے بڑھتے اس کی گردن دبوچ دی۔ انوت شاہ، اگر تم نے میرے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں تمہارے اس خوبصورت جسم کو آگ لگانے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچوں گا، عزائم شاہ نے انوت کو وارن کرتے کہا اور پھر اسے دھکا دیتا آگے بڑھتے زاوی شاہ پر جھپٹ پڑا۔ کال دا پولیس، پلیز کال دا پولیس، انوت شاہ اپنے گلے پر ہاتھ رکھتی کھانستی ہوئی بولی جب عزائم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسے دوسری بار پولیس کے حوالے کر رہی تھی۔ یہ بات ہی عزائم شاہ کے لیے ناقابل یقین تھی۔ وہ بے یقینی سے انوت کو دیکھ رہا تھا جب کچھ ہی پل میں پولیس کی گاڑی وہاں پہنچی اور عزائم شاہ کو اریسٹ کر کے لے گئی۔ عزائم کی نظر مسلسل انوت کے چہرے پر تھی جو زاوی شاہ پر جھکی اسے بینڈیج کر رہی تھی۔ عزائم کی اپنے اوپر مسلسل نظروں کا حصار محسوس کرتی انوت نے نظر اٹھا کر عزائم کی جانب دیکھا تو پتھر کی ہو کر رہ گئی۔ اسے اب پتھر ہی ہونا تھا۔ ایک آخری مان جو عزائم شاہ کو اپنی بیوی پر تھا وہ مان بھی ٹوٹ گیا تھا۔ آج پھر وہ رات کے آخری پہر میں ہاسپٹل کی دیواریں پھلانگ کر آیا تھا اور مشینوں میں جکڑے اس وجود کے پاس بیٹھتا خاموش آنسو بہانے مصروف ہو گیا۔ تمہیں پتہ ہے جانم، ہمارا مسیحا، ہمارا ہمدرد، ہمارا محسن، ہماری عشم کا بابا کتنی اذیت میں ہے۔ ساری دنیا اس شخص کے خلاف ہو چکی ہے جس نے تمہیں بدنامی سے بچانے کے لیے عشم کو اپنا نام دیا، جس نے مجھے سیدھا راستہ بتلایا، جس شخص نے مجھے احساس دلایا کہ خرم شاہ تم التفات شاہ کی محبت میں بہت بری طرح مبتلا ہو۔ تمہیں التفات شاہ سے جنون کی حد تک عشق ہو چکا ہے، جس نے مجھے سکھایا کہ کیسے دوسروں کو خوشی دے کر ہم اپنی ذات کے لیے سکون حاصل کرتے ہیں، جو سب کا سہارا بنا۔ آج وہی شخص بے یار و مددگار ہے۔ اس پر اپنے عزیز جان چچا جان کے قتل کا الزام لگا ہے۔ التفات، تم تو جانتی ہو نا اس روز کیا ہوا تھا؟ تم تو چاچو کے ساتھ تھی نا التفات؟ التفات، بس کر دو یہ بے رخی، میری خاطر نہ صحیح، پلیز عزائم شاہ کی خاطر واپس لوٹ آؤ۔ اس شخص پر لگے بدنامی کے دھبے صرف تم صاف کر سکتی ہو التفات شاہ، پلیز کم بیک، ایوری باڈی نیڈ یو۔ خرم شاہ وہیں التفات کا ہاتھ تھامے اپنی پیشانی جھکائے بیٹھا رو رہا تھا۔ اسے عزائم شاہ کو بچانا تھا ہر صورت میں، مگر کیسے؟ یہ بات وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ خرم شاہ کے آنسو آج اس بے حس و حرکت ساختہ لیٹی لڑکی کے دل پر گرے تھے جب مشینوں میں جکڑے دنیا سے رخ موڑے اس ناراض لڑکی کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ دور کہیں سے ایک آواز کانوں میں گونجی، التفات میری بات غور سے سنو، عشم کو لے کر اس گاڑی سے کود جاؤ، رائٹ ناؤ۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، التفات نے اس کا اسٹیئرنگ پر رکھا ہاتھ تھامتے کہا۔ وہ دوسری ہاتھ سے کوئی نمبر ملا رہا تھا، بلوٹوتھ کان سے لگائے۔ وہ دوسری جانب کال ریسیو ہونے کے انتظار میں تھا۔ کال ریسیو ہو چکی تھی۔ اس نے فوراً سے بولنا شروع کیا، عزائم شاہ میری بات سنو، میری اور میری فیملی کی جان کو خطرہ ہے، میں اپنی فیملی کی جان پر کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، میرے بعد میری انود اور التفات کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ میری عشم کو اپنا نام اور اپنی پہچان دے کر میری بیٹی کے دامن پر لگے بدکار کے داغ کو دھو دینا عزائم شاہ۔ التفات اور عشم کو کبھی آلین اور انود مت بننے دینا، کیونکہ ہر عورت کے لیے سالار دورانی پیدا نہیں ہو سکتا۔ انود سے کہنا اس کے بابا اسے صحیح ہاتھوں میں سونپ کر جا رہے ہیں۔ آج سے ابتہاج شاہ کی کہانی ختم۔ یہ کہتے ہی اس نے التفات کو دھکا دیتے گاڑی سے باہر پھینکا جب کچھ ہی پل میں اس کی گاڑی پل سے ٹکراتی تباہ ہو چکی تھی۔ بابا! التفات شاہ چیختے ہوئے بیٹھ گئی جب خرم شاہ جو واپس جانے لگا تھا اس کی پکار پر تھم گیا اور پھر حیرت سے التفات کی طرف دیکھنے لگا، جو کہ پچھلے 7 سال سے کومے میں تھی، یکدم ہوش میں آ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ خرم آگے بڑھتا اسے تھامنے کی کوشش کرتا، ہاسپٹل کا اسٹاف بھاگتا ہوا اس کے کمرے میں پہنچا۔ چیختے چلاتے التفات کو قابو کیا گیا اور انود کو کال کر کے فوراً ہاسپٹل آنے کا کہا گیا۔ انوشا جیسے ہی گھر پہنچی اسے ہاسپٹل سے کال آ گئی۔ وہ فوراً ہاسپٹل پہنچی جہاں سامنے التفات شاہ کو ہوش آ چکا تھا۔ انود نم آنکھوں سے مسکراتی اس کی جانب بڑھی اور اسے گلے لگا لیا۔ آپی! بابا! التفات نے روتے ہوئے ابتہاج شاہ کا پوچھا، مگر انود کے پاس اس کے سوال کا جواب نہیں تھا، اس لیے اس کے آنسو پہنچتے اسے سینے میں بیچ دیا۔ میں ہوں نا اپنی بہن کے پاس،
انوت نے التفات کو اپنے ساتھ کی یقین دہانی کرائی جس پر التفات نے لب بھیج دیے۔ دوسری جانب اسکرین پر جگمگاتا یہ منظر دیکھ کر چیف کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے جو کہ ان کی داڑھی میں جذب ہو چکے تھے۔ مجھے معاف کر دو میری شہزادی بیٹیوں، میں تم دونوں کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سبب بنا، مگر میں مجبور ہوں، میں اپنی وجہ سے تم سب کو مشکل میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ ابتہاج شاہ نے بے بسی سے کہا اور اپنی مٹھی زور سے ٹیبل پر ماری۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی چاہ کر اپنی بیٹیوں کو اپنے سینے سے لگائے، مگر وہ مجبور تھا۔ ہاں، ابتہاج شاہ آج مجبوری کی زنجیر میں بہت بری طرح جکڑا ہوا تھا۔ ابریش ملک کو جیسے ہی عزائم شاہ کی گرفتاری کا علم ہوا وہ ایک بار پھر پولیس اسٹیشن پہنچ چکی تھی۔ اب کی بار انسپکٹر نے اسے CCTV فوٹیج دکھائی جس میں عزائم شاہ ضابط کو بری طرح مار رہا تھا۔ ابریش نے تھکے انداز میں ٹیبل پر سر ٹکایا اور پھر کافی دیر بعد اس نے ایک سائٹ پر جا کر ولید کو کال ملائی جو ہمیشہ کی طرح پہلے رنگ پر ہی اٹھا لی گئی تھی۔ ابر میں آ رہا ہوں پولیس اسٹیشن۔ دوسری جانب سے کال ریسیو ہوتے ہی ولید کی آواز گونجی۔ ابریش کو اس شخص کی دوستی پر رشک آیا جو بنا مانگے دیتا تھا۔ لیو پلیز جلدی، ابریش نے ولید سے التجائیہ انداز میں کہا۔ دوسری جانب سے کال بند ہو گئی۔ کچھ ہی پل میں ولید انسپکٹر کے سامنے بیٹھا تھا اور اس سے عزائم کی بیل کے بارے میں تفصیل سے بات کرنے لگا۔ ولید مکمل ہوم ورک کر کے آیا تھا، اس لیے کچھ ہی گھنٹے میں عزائم شاہ کی ضمانت ہو چکی تھی۔ اب کی بار عزائم شاہ سیدھا ولید کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ آیا اور اپارٹمنٹ پہنچتے ہی اس نے ابریش کے کاندھے پر سر رکھے رونا شروع کیا اور اس سے ہاسپٹل میں ہونے والی اپنی اور ضابط کی گفتگو منوان سنائی۔ مجھے یقین نہیں آتا وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے، عزائم نے ابریش سے سوال کیا۔ مجھے اس کا تو نہیں پتہ، مگر ضابط شاہ ایک کمینہ اور خود غرض انسان ہے بھائی، وہ شخص جو اپنی ہی اولاد کو مارنے سے باز نہیں آیا تھا۔ کیا تم اس سے امید رکھتے ہو کہ وہ اپنی محبوبہ کے بچے کو اپنے اور اپنی محبوبہ کے بیچ آنے دے گا؟ ابریش ملک نے تلخ لہجے میں کہا۔ آج پہلی بار ابریش ملک نے انوت کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے تھے۔ عزائم شاہ وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ اور رہی بات انوت کی محبت کی تو بھائی اپنے دل و دماغ سے وہ خوش فہمی نکال دو، وہ صرف ریشم کے لیے تمہارے ساتھ رہ رہی تھی جسے تم سب محبت سمجھ رہے تھے، وہ فقط ایک غرض تھی۔ ابریش کہتے ہی باہر کی جانب مڑی جب عزائم شاہ کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ میں نے کوئی خوش فہمی نہیں پالی تھی، اس نے اپنی محبت سے مجھے یقین دلایا کہ وہ صرف میری ہے۔ اگر وہ مجھ میں انٹرسٹڈ نہیں تھی تو کیوں مجھے اپنے قریب آنے دیا؟ کیوں میری محبت میری قربت میں بہکنے لگتی تھی؟ کیوں میرے لمس کے لیے تڑپتی تھی؟ مجھے روک دیتی نا، مجھے بول دیتی کہ اسے مجھ سے محبت نہیں ہے؟ کیوں وہ میری آغوش سے لپٹتے ہی پرسکون ہو جایا کرتی تھی؟ کیوں مجھے اپنے اتنے قریب کیا؟ کیوں مجھے اپنے خود سے دور کر کے ذہنی مریض بنانا چاہتی ہے؟ کیوں؟ وہ چلایا۔ اس کے چلانے میں ایک کرب تھا جسے ابریش کے ساتھ ساتھ ولید نے بھی محسوس کیا۔ ولید نے اسے آگے بڑھتے سہارا دینے لگا اور اپنے کمرے میں لے گیا۔ نیچے کھڑی ابریش اپنی زندگی کا انتہائی فیصلہ کرتی اپنے قدم ضابط شاہ اور اپنے مشترکہ اپارٹمنٹ کی جانب بڑھانے لگی۔ ابریش ملک جیسے ہی اپنے اپارٹمنٹ پہنچی، سامنے ہی صوفے پر نیم دراز ضابط شاہ کے چہرے پر بینڈیج ہوئی تھی اور دوسرے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھامے وہ گھونٹ گھونٹ اپنے جسم میں انڈیل رہا تھا۔ اپنے قریب کسی نسوانی وجود کے احساس کے تحت اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ 0 وولٹ کے بلب کی روشنی میں ابریش کا دمکتا چہرہ ضابط شاہ کو ہوش میں لا چکا تھا۔ ابریش میری جان، وہ بنا دیر کیے ابریش کو اپنے سینے میں بھینچتا بولا اور ساتھ ہی ابریش کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیوانوں کی طرح چومنے لگا۔ 1 سال بعد وہ اس چہرے کو دیکھ رہا تھا، چھو رہا تھا، تو پھر اس کے چھونے میں دیوانگی کیوں کر نہ ہوتی؟ جبکہ ابریش ملک بے ہستی کھڑی رہی اور ضابط شاہ کو خود سے دور کرتی وارننگ کرتے انداز میں گویا ہوئی۔ میجر ضابط شاہ، اسٹے اوے فرام مائی بردر اینڈ ہر فیملی اینڈ ہز فیملی، آئی ریپیٹ اسٹے اوے، وہ یہ کہتے ہی جانے لگی جب ضابط شاہ نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا اور اس کا رخ اپنی جانب کرتا اس کی گردن پر اپنے پیاسے لب رکھ چکا تھا۔ ضابط سائیں کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ اچانک سے ضابط کے اس عمل پر ابریش تڑپ اٹھی، اس کے حصار سے خود کو نکالنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ ابریش مسلسل اپنے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی مگر ضابط شاہ کی پکڑ میں اتنی سختی تھی کہ ابریش کے لیے فرار کی راہ مفقود ہو چکی تھی۔ میں تمہاری مسٹریس نہیں ہوں ضابط شاہ، جب چاہے تم مجھ پر میرے جسم پر قابض ہو جاؤ، جب چاہے اپنی انا کے گھمنڈ میں ڈوبتے میری عزت نفس، میری محبت کو رون دو،
ابریش ملک نے اس کے سینے پر مکہ مارتے کہا، مگر زاوج شاہ نے اس کی کلائی کو اپنے مضبوط بازو میں جکڑ لیا اور بولا، تم مجھ سے محبت کرتی ہو، میرے نکاح میں ہو، تم پر میں تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ رہی بات مسٹریس کی، تو ابریش ملک میرے لیے انود کے علاوہ ہر عورت مسٹریس ہے، رکھیل سمجھی تم۔ زاوج شاہ کے الفاظ نے ابریش کو ایک بار پھر آسمان سے زمین پر لپٹا تھا۔ وہ آنسو بھری نگاہوں سے زاوج کو دیکھ رہی تھی، مگر زاوج شاہ کی نظریں اس کے سینے کے اتار چڑھاؤ میں کھو گئی تھیں۔ وہ ابریش کو اپنے قابو میں کرتا اپنی باہوں میں لیے صوفے پر پھینک چکا تھا۔ ابریش ملک تو بت سی بنی اسے دیکھ رہی تھی جب زاوج شاہ نے اس کا دوپٹہ اتار کر دور پھینکا اور اس کے سینے سے اس کی شرٹ کو چاک کرتا اس پر جھکا۔ کمرے میں ابریش کی سسکیاں گونج رہی تھیں، مگر زاوج شاہ اس سے لاپرواہ اپنے کام میں مگن تھا، گویا اسے کچھ سنائی نہ دیا ہو۔ ابریش ملک جو کبھی زاوج شاہ کے لمس پر کانپ اٹھتی تھی، آج ایک بے جان گڑیا کی مانند لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اس کا دل بین کر رہا تھا، اور آج ابریش ملک نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لے لیا تھا، زاوج شاہ سے آزادی۔ زاوج شاہ کی بربادی اب ابریش ملک کا مقصد حیات بن چکا تھا۔